میڈیا کی بڑی شکر گزار ہوں کہ 5 سال پہلے جو ایک آواز اٹھائی گئی تھی یتیم خانوں میں، دارالامانوں میں بچوں، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ہونے والے جبری جسم فروشی کے کاروبار کے خلاف، ان کو بیچ دیے جانے کے خلاف، ان کی جعلی شادیوں کے خلاف، اسی پلیٹ فارم سے، اسی لاہور پریس کلب سے میں نے ایک آواز اٹھائی تھی جو اعلیٰ عدلیہ تک جا پہنچی۔ 2019 میں ہی میں نے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا کہ ہمارے بچے، بچیاں اور بے سہارا یتیم و لوارث بچے، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کو محفوظ بنایا جائے۔ میں کیس لے کر گئی تھی اس وقت کی حکومت کا، عمران خان کی حکومت کا۔ آج 5 سال بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت آپ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا تاریخی غیر معمولی فیصلہ دیکھ رہے ہیں۔ اس عدالت نے پورے 5 سال کا کھاتا کھول دیا ہے، وہ ثبوت جو عمران خان کی حکومت کے خلاف تھے۔ یہ 36 صفحوں کی ججمنٹ ان 50 سالوں کے یتیم خانوں، دارالامانوں کے بارے میں بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سرکاری یتیم خانوں میں، دارالامانوں میں، شیلٹرز ہوم میں۔ میل مرد عملہ ہٹا دیا گیا ہے تمام دارالامانوں سے۔ پولیس تعینات کر دی گئی ہے، لیڈی پولیس اہلکار جو ہے وہ 24 گھنٹے دارالامانوں میں، یتیم خانوں میں ڈیوٹیز دیں گے۔ پھر بہت ہی ایک غیر معمولی فیصلہ دیا گیا ہے کہ ججز کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہر 2 ماہ بعد مانیٹرنگ کریں گے، انسپیکشن کریں گے دارالامانوں کی، یتیم خانوں کی، شیلٹرز ہوم کی، اور جتنی بھی شکایات ہوں گی عورتوں بچوں کی اس کو دور کریں گے، انسپیکشن کریں گے۔ اور یہ فیصلہ نہ صرف محکمہ سوشل ویلفیئر کے دارالامانوں یتیم خانوں کے بارے میں ہے، بلکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں اس کے بارے میں بھی دیا گیا ہے۔ نہ صرف سرکاری بلکہ غیر سرکاری جتنی بھی NGOs ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو جو شیلٹرز پرووائڈ کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ججمنٹ دی گئی ہے۔ انتہائی اہم ججمنٹ دی گئی ہے، انتہائی اہم نکات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گی۔ دارالامانوں، یتیم خانوں، شیلٹرز ہوم کو چلانے کے لیے کوئی باقاعدہ قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے، یعنی کہ 50 سال سے بغیر قانون سازی کے، بغیر کسی ریگولیشنز کے، رولز کے یہ یتیم خانے، دارالامان چلائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات جیسا ہم نے اپنے ججمنٹ میں لکھی ہے کہ جب حکومت سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ دیں کہ یہ یتیم خانے، دارالامان بنانے کا مقصد کیا تھا، کوئی ایسا ویل ڈاکومنٹ ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ پولٹری فارمز بنائے گئے تھے جہاں سے بچوں، بچیوں کو، عورتوں کو جسم فروشی کے کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کو انسانی اسمگلنگ میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈارک ویب سائٹس، اصل میں یہ کاشانہ جنسی اسکینڈل ڈارک ویب سائٹس کا کیس ہے، جبری جسم فروشی کا کیس ہے۔ ڈارک ویب سائٹس کے لیے کاشانہ سے 7 سال کی بچیوں کو، 8 سال کی بچیوں کو استعمال کیا گیا، ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے تھے، پھر ڈارک ویب سائٹس پر ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی تھی۔ بہت ہی سیف وے استعمال کیا گیا تھا کاشانہ سرکاری دارالامان۔ بڑے بڑے گیٹس لگا کر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ پولیس تو خیر خود انوالو ہوتی ہے دارالامانوں سے، یتیم خانوں سے بچے لے کر جانے میں، بچیاں لے کر جانے میں، عورتیں لے کر جانے میں۔ کسی سول سوسائٹی کی، کسی NGO کی، کسی وکلا حضرات کی جرأت نہیں کہ وہ ان اداروں میں چلا جائے، بچوں کی سیکورٹی کے بارے میں سوال کرے۔ کاشانہ کے اندر جب مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا تھا، مجھ سے پہلے جو سپرنٹینڈنٹ تھیں انہوں نے باقاعدہ بیڈ روم سجا رکھے تھے، VIP بیڈ رومز بنائے جا رہے تھے وہاں پر، جہاں پر سرکاری گاڑیوں میں، ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کی سرکاری گاڑیوں میں عمر رسیدہ افراد کو لے کر کاشانہ میں ان کو لایا جاتا تھا۔ بیڈ رومز میں بچیوں کو ان عمر رسیدہ افراد کے حوالے کیا جاتا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں جو ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کی جاتی تھیں۔ مجھے بھی یہی احکامات دیے گئے کہ ایک 10 کنال کی بلڈنگ تھی اور وہاں پر 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے۔ عمران خان کی حکومت کے احکامات پر VIP اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے جہاں پر تحریک انصاف کے طاقتور عہدیداروں نے اور دیگر بااثر لوگوں نے آ کر بچوں کے ساتھ نائٹ سٹے کرنے تھے۔ اور ایک اور میڈیا پر رپورٹ چلی تھی، نہ صرف کاشانہ میں بیڈ رومز بنائے گئے تھے بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے دوسرے دفاتر کو خالی کروا کر وہاں پر بھی بیڈ روم سجا دیے گئے، بیڈز لگا دیے گئے تھے جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ آ کر راتیں بسر کرتے تھے۔
اور اس پورے پلان کی ڈارک ویب سائٹس کا جو ایک یہ پورا پلان چل رہا تھا، جو ایک شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ تھی اس وقت کی طاقتور ترین خاتون اول بشرا بی بی، جن کے احکامات پر کاشانہ میں عمر رسیدہ افراد آتے تھے سرکاری گاڑیوں میں۔ وزیر اجمل چیمہ اپنی سرکاری گاڑیوں میں لے کر عمر رسیدہ افراد کو کاشانہ میں آتا تھا۔ پھر اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار، جس کے دورے ہی رات کو سپرنٹینڈنٹ کاشانہ کے پاس رات کو 2 بجے 3 بجے ہوتے تھے، بچیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ نہ صرف کاشانہ میں لوگوں کو لایا جاتا تھا بلکہ کاشانہ سے باہر بھی بچیوں کو جنسی سرگرمیوں کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اور اس وقت کا طاقتور ترین وزیر اعظم، جس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف کاشانہ سے کم عمر بچیاں بلکہ ماڈل چلڈرن ہوم، جو محکمہ سوشل ویلفیئر کا ہی ایک یتیم خانہ ہے، وہاں سے کم عمر بچے تک سپلائی کیے گئے۔ یہی کیس لے کر میں لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی جب میں سپرنٹینڈنٹ تھی 2019 میں۔ آگ اور خون کا دریا پار کرنے کے بعد آج ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ میرے پاس ہے۔ جسٹس طارق سنگھ شیخ صاحب نے میرے 5 سالوں میں کہے گئے ایک ایک لفظ پر سچ کی مہر لگا دی ہے۔ انہوں نے ان ریکارڈ عدالت میں یہ کمنٹ دیے تھے کہ ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ بنانا ہے۔ وہ ثبوت جو عمران خان کی حکومت کے تھے، انہی ثبوتوں کی بنا پر یہ تاریخی ججمنٹ دی گئی۔ شیلٹرز ہوم، یتیم خانوں میں پناہ گزینوں کی شادیوں کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ یتیم لڑکیوں پر جبری کسی بھی قسم کی سختی زیادتی کو روکنے کے لیے سخت میکانزم کی ضرورت ہے۔ شادیوں کا تو صرف ایک سیف وے استعمال کیا گیا تھا، صرف نام استعمال کیا گیا تھا۔ جبری شادیاں کروا کر فیک شادیوں کے نام پر ان بچیوں کو بیرون ملک بھیجا گیا، انسانی اسمگلنگ میں استعمال کیا جاتا تھا، ہیومن ٹریفکنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ صرف کاشانہ اسکینڈل صرف عمران خان کی حکومت کا کیس ہے۔ وہ افسران جو سال ہر سال سے یہ جنسی مافیا جو یتیم بچوں کو بیچ دیتا تھا، عورتوں کو جبری جسم فروشی کے لیے استعمال کرتا تھا، عمران خان کی حکومت آ کر اس جنسی طاقتور مافیا کا حصہ بن گئی۔ مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کے بعد کہ آپ اس طاقتور جنسی مافیا سے کیسے جیت گئیں۔ اس جنسی مافیا نے تو پاکستان کے معروف جرنلسٹ، معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کو خاموش کروا دیا تھا، جنہوں نے بات کی تھی ڈارک ویب سائٹ پر۔ سب جانتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، لیکن وہ اس طاقت اور جنسی مافیا سے نہیں جیت سکے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ میں نے 5 سال میں بے پناہ سختیاں برداشت کیں، ظلم و جبر برداشت کیا، میری نوکری چھینی گئی، میرے گھر کو چلا دیا گیا، مجھ پر فائرنگ کروائی گئی، میرے بچوں کو میرے ساتھ سڑکوں پر دھکے کھانے پڑے۔ شدید سردی میں میرے بچے میرے ساتھ گاڑی میں سونے پر مجبور تھے۔ پنجاب سے صوبہ بدر کر دیا گیا۔ کوئی ایسی سختی نہیں تھی، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو مجھ پر نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ان لڑکیوں کو قتل کروایا گیا جو کاشانہ جنسی اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ تھیں، جن کو ڈارک ویب سائٹ میں یوز کیا گیا تھا۔ 17 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں نے ریٹ دائر کی۔ اس کے بعد سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظاہر سلیم گوندر نے اپنے طور پر کاشانہ کی کم عمر بچیوں کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، بچے میرے بھی ہیں، یہاں پہ سے اکثر افراد کے حضرات کے اپنے بچے بھی ہوں گے۔ وہ بچیاں جو 7 سال کی تھیں، 8 سال کی تھیں، وہ میڈیکل ٹیسٹ میں سیکچولی ایکٹیو آئیں۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ وہ معاشرہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ معاشرہ جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس اسلامی معاشرے میں ان یتیموں لوارث بچوں اور بچیوں کو حیوانیت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ جنسی بھیڑیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ حال ہی میں راولپنڈی دارالامان کی ایک عدالتی تحقیقاتی رپورٹ میڈیا پر پبلش کی گئی ہے کہ راولپنڈی دارالامان کی ایک عورت نے سیشن کورٹ میں شکایت کی کہ عورتوں کو جبری جسم فروشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مئی 2024 کی رپورٹ ہے، جس پر سیشن جج نے سول جج صبا قمر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ تحقیقات کریں۔ اس عدالتی تحقیقاتی رپورٹ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ عورتوں کے ساتھ جبری جسم فروشی اس میں ثابت ہوئی عورتوں کے بیانات سے۔ ہڈن کیمراز پکڑے گئے، عورتوں کے واش رومز میں، کمروں میں جبری جسم فروشی ثابت ہوئی، ناروا سلوک، غیر انسانی سلوک۔ تو یہ مافیا تو آج بھی پوری طرح سرگرم عمل ہے اس حکومت میں بھی، اور ہماری وزیر اعلیٰ جو کہتی ہیں کہ عورتیں اور بچے ان کی ریڈ لائن ہے۔ ان یتیم خانوں سے، دارالامانوں سے جنسی جبری جسم فروشی کے کاروبار کو
انسانی اسمگلنگ کو، ہیومن ٹریفکنگ کو، ڈارک ویب سائٹس کے اس شیطانی کھیل کو ختم کرنا ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اصل ڈیڈ لائن ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈائریکشن دی ہے کہ 6 ماہ کے اندر عدالتی جو آرڈرز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور چیف سیکرٹری پنجاب مئی کے لاسٹ ویک میں عدالت میں پروگریس رپورٹ جمع کروائے گا، اور یہ پہلا کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا۔ عدالت نے باقاعدہ کمنٹ دیے ہیں کہ یہ یونیک کیس ہے، اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کاشانہ جیسے اسکینڈل کو اس میں دائر کردہ کیسز کو ڈسپوز آف نہیں کیا جا رہا۔ اس پہ عدالت ان پورے معاملات کو پرسو کرے گی اور امپلیمنٹ بھی کروائے گی۔ عدالت نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ ڈائریکشن کاشانہ جنسی اسکینڈل پر ڈائریکشن وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی ہیں، اور یہی سب میری نوکری کے کیس میں بھی کیا گیا۔ عدالت نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میرا نوکری سے نکالے جانے کا کیس بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا رکھا ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل کوئی سیاسی کیس نہیں تھا، یہ ایک وہ ہولناک حقیقت ہے یتیم خانوں کے دارالامانوں کی، جس پر میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کاشانہ آواز اٹھائی۔ وومن پروٹیکشن لا 2016 اور 17 کے تحت حکومت پنجاب 6 ماہ کے اندر دارالامانوں، شیلٹرز ہوم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز بنائی، یہ ڈائریکشن دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ حکومت 6 ماہ کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چلانے کے لیے لاء کے اندر رولز بنائے گی۔ ہر ضلع کی سطح پر وومن پروٹیکشن کمیٹیز بنائیں گی جو میٹنگز کا انعقاد کریں گی۔ ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے دارالامانوں کی انسپیکشن کریں گے۔ سرکاری مرد عملہ ہٹایا گیا ہے، اور کاشانہ میں جیسا کہ 25 سال تک ایک نابینا سرکاری چوکیدار رات کی ڈیوٹی دیتا رہا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چوکیدار جو کسٹوڈین کی حیثیت رکھتا تھا، جو ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ نابینا تھا؟ CCTV کیمرز موجود نہیں تھے کاشانہ میں 2018 سے پہلے، صرف 4، اس کے 18 کے بعد 4 CCTV کیمراز لگائے گئے، وہ بھی بچیوں کے جنسی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کرنے پر 4 کیمراز لگانے پڑے۔ 10 کنال کی بلڈنگ میں 4 کیمراز لگائے گئے، 7 ان کے بیک اپ کے ساتھ، جو پوری بلڈنگ کو ہی کور نہیں کرتے تھے۔ جب میں سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تعینات ہوئی، پھر میں نے 8 نئے CCTV کیمراز لگائے بچیوں کی رہائش گاہ کے کمروں کے باہر، جو بچوں کے کوریڈورز کو کور کرتے تھے، ان کی رہائشی کمروں کو کور کرتے تھے، اور تمام جتنی بھی کاشانہ کی انٹرنس تھی اس کو بھی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، تمغہ امتیاز تو دیا گیا سارہ احمد کو، لیکن کیا کبھی کسی حکومت نے کارکردگی دیکھی ان کی کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ مسرت جمشید چیمہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن تھیں، انہوں نے عمران خان کی حکومت میں ہی 2019 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سرپرائز وزٹس کیے۔ انہوں نے بچوں کے ان کے بیانات اپنے موبائل میں ریکارڈ کیے کہ جس میں بچے خود بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں، ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے تھے۔ اس پر انکوائری لگائی گئی پنجاب اسمبلی میں، جب مسرت جمشید چیمہ نے صوبائی اسمبلی میں ایشو اٹھایا۔ پرویز الہی نے کمیٹی بنائی جس کا ہیڈ لگایا گیا راجہ بشارت کو۔ وزیر قانون و سوشل ویلفیئر، وہی وزیر قانون و سوشل ویلفیئر جو کاشانہ جنسی اسکینڈل کا مرکزی مجرم ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کوئی بورڈ آف گورنر ہی نہیں بنایا گیا جس کو کوئی رپورٹ جمع کروائی جاتی، اینول پروگریس رپورٹ، کوئی مانیٹرنگ، کوئی میکانزم موجود ہی نہیں ہے ان اداروں کو مانیٹر کرنے کا۔ عدالت نے یہ احکامات بھی دیے ہیں پنجاب حکومت کو کہ 1 ماہ کے اندر بورڈ آف گورنر بنایا جائے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کی مانیٹرنگ کے لیے۔ پنجاب حکومت عورتوں، بچوں کی پروٹیکشن اور ویلفیئر اداروں سے متعلق تمام معلومات اور سالانہ رپورٹ کا ویب سائٹ پر شائع کرے گی اور معلومات تک رسائی کو یقینی بنائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر بھی دیا ہے۔ مجھ سے اکثر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ آواز کیوں اٹھائی؟ آپ اپنی نوکری کو دیکھتی، آپ کو یہ انلیگل امورل آرڈرز دیے جا رہے تھے، آپ ٹرانسفر کروا لیتی اپنا۔ ڈارک ویب سائٹس، میرے بچے خود شکار ہوئے ہیں ڈارک ویب سائٹ کا۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا NGS اسکول کا، اپر مال پر اس کی برانچ تھی۔ 2015 میں نے اپنی 2 بچیوں کا ایڈمیشن کروایا تھا NGS اسکول میں۔ کچھ دن ہوئے بچیوں کو اسکول جاتے ہوئے،
تو میری بڑی بیٹی نے آ کر مجھ سے بات کی کہ ماما وہاں پر تو اوپر اسکول کے فلور پر واش رومز بنائے گئے ہیں، کلاس میں سب بچوں کو واش روم میں اوپر لے کر جایا جاتا ہے، اور ادھر بچوں کو بات دیا گیا ہے، بچوں کو نہلایا گیا ہے، جبکہ اسکول نے آفیشلی اوپر کی جو فلور تھا اس کو لاک کیا ہوا تھا۔ بچی اس وقت میری کافی چھوٹی تھی، پلے گروپ کی تھی، ساتھ ایک اور اس کی بہن تھی، ایک تو ہے نہیں بتا سکی، جو زیادہ چھوٹی تھی، بڑی تھوڑی سمجھدار تھی، اس نے باتیں بتائیں۔ میں نے اسکول سے جا کر بات کی کہ بچی اس طرح باتیں کر رہی ہے، پھر اس نے کچھ ڈرائنگ کی ہے جس میں جو میل آرگن ہے اس کو ڈرا کیا ہے، تو وہ کیسے کر سکتے بچے ڈرا ہے؟ اس کے اوپر پرنسپل صاحبہ تو گھبرا گئیں۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ میں تھے، ہم نے اپروچ کیا، پولیس کو کمپلینٹ کی اس پر، جس کے اوپر یہ انکوائری کی گئی تھی۔ اس وقت کے آئی جی تھے مشتاق سکھیرا صاحب، انہوں نے انکوائری کی، سید باقر رضا ایس ایس پی تھے، انہوں نے انکوائری کی، ہارون رشید ایس پی سیون لائن، اور عمر وقت ایس پی سی آئی اے، امین وینس اس وقت سی سی پی او لاہور تھے۔ تمام انویسٹیگیشن میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ وہ این جی ایس کی جو برانچ تھی وہ بچوں کو ڈارک ویب سائٹ کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ مجھے کہا وہی افسران آئی جی تک جو سارے ہر انکوائری میں آگے تھے، ایفیشنسی دکھا رہے تھے، جب یہ سارا کچھ ثابت ہوا تو مجھے جواب دے دیا گیا کہ اس طاقت و جنسی مافیا کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس طاقت و جنسی مافیا کے خلاف مجھے یہ آفر کی گئی کہ میں پیسے لے لوں اور میں خاموش ہو جاؤں۔ یہ ڈارک ویب سائٹ کا کھیل تھا، جو اس شیطانی کھیل تھا جو اسکول میں کھیلا جا رہا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے اس این جی ایس کی برانچ کو سیل کر دیا گیا ہے انہی شکایات پر۔ تو یہ اتنا طاقتور مافیا ہے۔ میں اس کے جو آنر ہے این جی ایس اسکول کا، میں ان کے پاس بھی گئی، لاہور میں ان کی کافی برانچز ہیں، بڑے بچوں کے بھی برانچز ہیں لبرٹی میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی بی آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ ایسا نہیں کہ یہ ایک کریکٹر ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی چین ہے، اور یہ طاقتور جنسی مافیا ہے جو ڈارک ویب سائٹس کے لیے ان بچوں اور بچیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اب تو ہمارے بچے گلی محلوں میں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، تو یہ تو وہ بچے تھے جو یتیم خانوں میں رہتے تھے، جن کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، یہ تو مفت کا مال سمجھ کر ان کو ہڑپ کر دیا جاتا تھا، ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ ان ثبوتوں کی بنا پر آیا ہے۔ یہ آڈٹ رپورٹ جو 19 بچیاں عمران خان کو سپلائی کی گئیں، بشرا کے کالے جادو میں، بلیک میجک میں سپلائی کی گئیں، یہ آڈٹ حکومتی رپورٹ 2019 کی، جس میں باقاعدہ بچیوں کے غائب ہونے کے ثبوت موجود ہیں، ان کو بیچے جانے کے۔ بچیوں کو یہ کہا گیا کہ ان کی شادیاں کروائی گئیں۔ وہ بچی جو 7 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، اس کی شادی کیسے کروا دی گئی؟ پھر نہ اس کا نکاح نامہ موجود تھا، نہ گھروں کے پتے، نہ آئی ڈی کارڈز، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ آڈٹ رپورٹ تمام دارالامانوں، یتیم خانوں کا کھاتہ کھولنے کے لیے کافی ہے، جو جسٹس طارق سلیم شیخ کے حوالے میں نے کی، جو اس کیس کی لاسٹ ایئر جو اس کیس کو سن رہے تھے۔ پھر عثمان بزار کا سیکورٹی افسر جو رات کے وقت کاشانہ سے آ کر بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ یہ وہ ادارے ہیں جن کا گیٹ رات کے وقت کسی پرائم منسٹر کے لیے بھی نہیں کھل سکتا۔ تو پھر ایک اس وقت کے وزیر اعلیٰ کا سیکورٹی افسر، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، 4 بجے رات کے آسانی سے بغیر کچھ پوچھے ہوئے اس کا گیٹ کھولا گیا، اس کو بچیوں کی رہائش گاہ تک ایکسیس دی گئی، اور یہ شخص اکثر ادارے میں آ کر رات کے وقت بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا سپرنٹینڈنٹ حشنود جمیل سے۔ اور ستمبر 2020 میں نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست جمع کروائی تھی اسی سیکورٹی افسر کے بارے میں، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے عدالت میں اعترافی بیان جمع کروایا کہ 30 مارچ 2019 کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والا شخص عثمان بزار کا سیکورٹی افسر ہی ہے۔ کاشانہ اسکینڈل یہ تو کھڑا ہی ثبوتوں پر ہے۔ کاشانہ اسکینڈل وہ کیس ہے جس پر 5 سال سے میں لاشوں کے پوسٹ مارٹم رپورٹس، ویڈیوز، گواہیاں، شواہد، تمام ثبوتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر پھر رہی تھی۔ میں بڑی شکر گزار ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی، میں بڑی شکر گزار ہوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی، جن کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا گیا تھا۔ پنجاب حکومت سے رپورٹ مانگی گئی تھی، 7 سوالوں کے جواب 2019 میں مانگے گئے تھے کہ ان اداروں میں رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، بچیوں کو کیا پروٹیکشن دی جاتی ہے، پرائیویٹ ادارے جو ہے ان کو کیسے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں لکھا گیا کہ سر کچھ نہیں کیا جا رہا، یہ یتیم خانے دارالامان بغیر SOPs کے، بغیر رولز کے، بغیر مانیٹرنگ کے، بغیر چیک اینڈ بیلنس کے ہی چلائے جا رہے ہیں۔
تو پورا کھاتہ لاہور ہائی کورٹ میں کھل چکا ہے. یہ فارمز کے لیے بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو میرا کیس ہے افشاں لطیف کی جو مین ریٹ پیٹیشن ہے کاشانہ اسکینڈل پر، یہ ابھی پینڈنگ ہے اور نیکسٹ فیصلہ اس پر ہی سنایا جائے گا. اور جو اس وقت کے حکمران ان یتیم و لوارث بچوں کی عصمت دری میں ملوث ہیں، قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ فیصلہ اسی پر آئے گا. جی کوئی سوال؟ تھینک یو. جی بالکل. وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی آتا رہا ہے جاتا رہا ہے جو ایکٹیویٹیز تھی، تو وہ سی سی ٹی وی کیمرا کی فوٹیجز وغیرہ کہاں گئی اور ان کا ریکارڈ کہاں آپ کے ہے جب آپ نے یہ اسکینڈل کو ایکسپوز کیا، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی آج آپ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا تھا 4 اپریل 2019 کو. اس سے 3 ماہ پہلے جنوری 2019 کو مجھے سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات کیا گیا تھا. 2 سیٹس تھی. میری ڈیوٹی تھی صبح 9 سے شام 4 بجے تک. جب میں صبح جاتی تھی اور سپرنٹینڈنٹ کا دفتر جب میرے وہ جو وارڈن تھی اس کو اوپن کرتی تھی تو سی سی ٹی وی کیمراز کی وائرز جو تھی ہٹا دی گئی ہوتی تھی، کیمراز بند کر دیے جاتے تھے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں تھی کہ کیمراز سپرنٹینڈنٹ بند کر دیتی تھی. بیڈ روم سپرنٹینڈنٹ بنا رہی تھی. لوگوں کو بچیوں تک ایکسیس، جس میں بچیوں کے بیانات بھی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا 29 نومبر 2019 پر جو میڈیا پر چلائے گئے. بچیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح دلہن کی طرح سجا کر ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اور جب کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آیا، تمام جتنی بھی اس کے بعد جو بچوں کو مارا پیٹا گیا، پولیس گردی کروائی گئی، وہ تمام جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی. ہائی کورٹ میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جمع نہیں کروائی. جو مجھ پر ایف آئی آرز کروائی گئی، میرے گھر کو آگ لگائی گئی. میں نے عدالت میں یہی کہا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لی جائے. میں نے کیمراز لگایا جو پورے میرے کوارٹر کو، پوری بلڈنگ کو کور کرتے تھے. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک کہیں جمع ہی نہیں کروائی گئی. 30 مارچ 2019 کی سی سی ٹی وی اس طرح پکڑی گئی کہ اس دن وارڈن چھٹی پر تھی. سپرنٹینڈنٹ کاشانہ میں موجود نہیں تھے. عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر بغیر بتائے ہوئے اچانک کاشانہ میں پہنچا بچیاں لینے کے لیے، اور یہ سارا معاملہ میرے علم میں آیا اور میں نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنا کر اپنے ہائی افس کو دی کہ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر کیسے گھس سکتا ہے رات کے وقت بچوں کی رہائش گاہ میں. اس کے اوپر مجھے خاموش کروانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ حشنوش جمیل کو او ایس ڈی بنایا گیا. وارڈنز ہٹا دی گئی، سیکورٹی عملہ ہٹا دیا گیا، ڈرائیورز ہٹا دیے گئے، اور مجھے خاموش کروانے کے لیے مجھے ترقی دے کر سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تعینات کر دیا گیا کہ میں بھی اپنی پروموشن انجوائے کروں گی دوسرے افسران کی طرح، جن کو میرے محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے اداروں کے افسران کو ترقیاں دی گئی تھی اور وہاں سے پھر بچے لے کر جائے جاتے تھے. مجھے بھی ترقی دی گئی اور مجھے بھی پھر جب یہ آرڈرز دیے گئے تو میں نے کہا نہیں، میں خود ایک ماں تھی، میں خود ایک عورت تھی، میں کیسے ان بچیوں کو ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی. لمبی سٹوری ہے کہ پھر مجھے سسپینڈ کیا گیا. راجہ بشارت نے ہی مجھ سے انڈر سسپینشن کام کروایا. بچیوں کا کھانا پینا بند کیا گیا. کوئی ایسا حربہ نہیں تھا، کوئی ایسا تھریٹ نہیں تھا جو مجھے نہیں دیا گیا تھا کہ میں خاموش ہو جاتی. پھر مجھے 25 نومبر 2019 کو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو لیٹر لکھنا پڑا. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھنا پڑا کہ یہ بچیاں ریاست کی ذمہ داری ہیں. کئی ماہ سے میں ایک جنگ لڑ رہی تھی ان کو بچانے کے لیے، لیکن میں بھی ایک عورت تھی، میں مزید نہیں بچا سکتی تھی کہ آئے ان بچوں کی حفاظت کریں. جس کے فوری بعد 3 دن کے اندر کاشانہ کا گیٹ توڑا گیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے. پھر ایک ہائی کریٹ ہوئی، میڈیا پر سارا معاملہ آیا اور مجھے اور میرے شوہر کو اریسٹ کیا گیا. تھانے لے جا کر مجھے مارا پیٹا گیا. پھر کوٹ لکھپت جیل میں مجھے اس کے بعد پھر جون 2021 میں جھوٹے مقدموں میں بھی گرفتار کروایا گیا. میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی جیل میں، مجھے مارا پیٹا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا. اور جو عمران خان اب رونا روتا ہے کہ جی مجھے تو ایک ڈیتھ سیل میں گرمی میں قید کیا گیا ہے، میرا جو ڈیتھ سیل ہے یہ اوون بن چکا ہے، تو یہ عمران خان کا مقافات عمل ہی تو ہے، یہ وہ ظلم و جبر ہی تو ہے جس میں یہ اس وقت کے جو قائدین تھے دوسری جماعتوں کے ان کو قید کرواتا تھا. مجھے ایسے سرکاری ملازم کو اس میں گرفتار کروا کر قید کروایا. 24 گھنٹے مجھے ڈیتھ سیل میں بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا. شدید گرمی میں جون 2021 میں میرے ڈیتھ سیل کا پنکھا بند کر دیا جاتا تھا، پانی بند کر دیا جاتا تھا. یہ کوئی اور عمران خان نہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہے، نہ سائفر کیس میں، نہ کسی اور کیس میں. یہ صرف وہ ظلم و جبر ہے جو عمران خان نے ان یتیموں پر ڈھایا، ان عورتوں پر ڈھایا
جو سرکاری سرپرستی میں رہتی تھی، نعرہ لگایا گیا تھا ریاست مدینہ کا، اور اس ریاست مدینہ میں ڈارک ویب سائٹ کے کاروبار کو پروان چڑھایا گیا، یتیموں کو، لوارثوں کو استعمال کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، کالے جادو میں ان کو قربان کیا گیا۔ تو کاشانہ جنسی اسکینڈل ان 5 سالوں میں آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ آج تک زندہ ہے، اور یہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے گا، اور اس میں ملوث عمران خان کو، بشرا کو، ان کے وزراء کو، جو بڑے بڑے بیوروکریٹس استعمال ہوئے، ان سب کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی۔